بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، میں اب آپ کو اعتکاف کے متعلق کچھ مسائلات کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص اپنے اوپر اعتکاف کے واجب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ زبان سے بھی کہے، صرف دل سے نیت کرنا اعتکاف واجب کرنے کے کو کوئی کہ کافی نہیں ہے۔ یہ شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ نہایہ اور خلاصہ اور عالمگیری میں موجود ہے، اور اس جگہ دو قاعدے کلیے ہیں۔ ایک یہ کہ جب ایام کو لفظ جمع یا تثنیہ کے ساتھ ذکر کرے گا تو اس میں راتیں بھی شامل ہوں گی، اور اسی طرح لیالی یعنی راتوں میں دن بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ جب ہے کہ کچھ نیت نہ کی ہو، اور اگر خاص دونوں دنوں یا خاص راتوں کی نیت کی ہو تو نیت صحیح ہے، اور دونوں کی نیت میں دونوں کا اعتکاف لازم ہوگا، نہ رات کا اور رات میں کچھ اس پر واجب نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں موجود ہے۔ اگر ایک دن کے اعتکاف کی نظر کی تو اس میں رات داخل نہ ہوگی، یہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ دوسرا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اعتکاف کے واجب ہونے میں رات داخل نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ اعتکاف کے کئی حصہ کر دے، اور جب رات اور دن دونوں شامل ہیں تو بہم اعتکاف واجب ہوگا۔ یہ بدائع نے لکھا ہے۔ بس اگر کسی نے ایک معین یا غیر معین مہینے یا 30 دن کے اعتکاف کی نظر کی تو بہم اعتکاف واجب ہوگا، اور جب مہینہ معین نہیں ہے تو جس مہینے میں چاہے اعتکاف کرے۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ اور جب اعتکاف میں رات دن دونوں شامل ہیں تو ابتدا اعتکاف کی رات سے ہوگی، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ ہر رات اس دن کی تابع ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کافی میں موجود ہے۔ بس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے اوپر واجب ہے کہ 2 دن کا اعتکاف کروں تو مسجد میں سورج کے چھپنے سے پہلے داخل ہو، اور اس رات اور اس کے دن اور دوسری رات اور اس کے دن میں دن میں مسجد میں ٹھہرا رہے، اور بعد سورج ڈوبنے کے مسجد سے نکلے۔ اسی طرح اگر بہت دونوں دنوں کے اعتکاف کے نظر کی تو بھی سورج ڈوبنے سے پہلے داخل ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے۔ اگر عید کے دن کے اعتکاف کی نظر کی تو کسی دوسرے وقت میں قضا کرے، اور اگر قسم کی نیت کی تھی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا، اور اگر اسی دن اعتکاف کیا تو اعتکاف ادا ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کرے اور اس کو اپنے اوپر واجب نہ کرے، پھر مسجد سے نکل کر آئے تو کچھ اس پر لازم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ فتاوی ظاہریہ اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر ایک دن یا ایک مہینہ معین کے اعتکاف کی نظر کی اور اس سے پہلے اعتکاف کر لیا، یا مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر کی اور کہیں اور کر لیا تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ بحر الرائق میں ہے۔ اگر گزشتہ مہینہ کے اعتکاف کی نظر کی تو اس کی نظر صحیح نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی بحر الرائق میں موجود ہے۔ باب النظر بالصوم میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے مہینہ بعد کی اعتکاف کی نظر کی پھر مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہوا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط سخصی میں موجود ہے۔ اگر کسی نے ایک مہینے کی اعتکاف کی نظر کی پھر مر گیا تو ہر دن کی عوض میں نصف سا گیہوں یا 1 سا چھوارے یا جو اگر اس نے وصیت کی ہو تو بیجا دین۔ یہ مسئلہ سراجیہ میں موجود ہے۔ اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے۔ یہ مسئلہ بدائع میں لکھا ہے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی اور وارثوں نے اجازت دے دی تو جائز ہے۔ اگر ایک مہینہ کے اعتکاف کی حالت مرض میں نظر کی اور وہ اچھا نہ ہوا یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، اور اگر ایک دن کے واسطے اچھا ہو گیا پھر فوت ہو گیا تو سارے مہینے کے عوض کے جو فدیہ ہے، وہ تو آپ فدیہ کو جانتے ہیں، اس مسائل میں تو ہر آدمی کو بھی پتہ ہے، اور فدیہ دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ سراجیہ میں لکھا ہے۔ کسی شخص نے 590 میں رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کی قضا کی جو نیت سے 1 مہینہ کے روزے رکھے، اور وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے 591 روزے جو ہیں سال میں چھوٹے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ اگر وہ اس 1 مہینے کے قضا روزے رکھنے میں یوں نیت کی کہ میں ماہ رمضان کے 591 کے روزے قضا کرتا ہوں، 591 کے روزے قضا کرتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی سال کے روزے چھوٹے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جائز نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں بھی ہے جو باب النیت میں موجود ہے، اور یہی فتاوی قاضی خاں نے بھی لکھا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر کافر دارالحرب میں مسلمان ہوا اور رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کا حکم اس کو رمضان کے بعد معلوم ہوا تو اس پر قضا واجب نہیں، اور اگر ماہ رمضان کے درمیان میں معلوم ہوا تو جو مجنون کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہوگا۔ یہ مسئلہ زہدی اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس کے اسلام کے بعد جس قدر رمضان گزرا ہے اس کی قضا واجب ہوگی۔
تو خواہ روز جو ہے اس روز دن کے واجب ہونے کا حکم معلوم ہو یا نہ ہو. یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان نے لکھا ہے. فتاوی قاضی خان کی فصل جو ہے رویت الہلال میں یہ مسئلہ موجود ہے. اگر کوئی شخص زوال سے پہلے مسلمان ہوا اور ابھی تک کچھ نہیں کھایا پیا اور نفل روزہ رکھ لیا تو ظاہری روایات کے باوجود روزہ صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ صبح کے وقت اس میں روزہ کی اہلیت نہ تھی، اور روزہ تمام دن کا ایک ہوتا ہے، اس کے بعد جدا جدا ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ مسئلہ وہی شخصی میں موجود اور عالمگیری میں بھی ہے. اگر لڑکا زوال سے پہلے بالغ ہوا اور ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے اور نفل روزہ کی نیت کی تو صحیح قول کے بموجب روزہ جائز ہوگا. یہ مسئلہ جوہرۃ النیرہ عربی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے. راضی نے کہا ہے کہ جب بچہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس کو روزہ کا حکم کیا جائے. ابو جعفر نے مشایخ بلغ کا اختلاف ذکر کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ اس کو حکم کیا جائے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب روزہ رکھنے کی اس کے بدن کی کو ضرر نہ ہو، اور اگر ضرر ہو تو حکم کیا جائے، اور جب حکم کیا اور اس نے روزہ نہ رکھا تو اس پر قضا واجب نہیں ہے. ابو الحفظ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ 10 برس کے بچہ کو روزہ رکھنے میں پر بارے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ بمنزلہ نماز کے ہے. یہ مسئلہ زہدی میں موجود ہے. جس شخص کو رمضان کے روزے میں صبح کے وقت کوئی ایسا عذر تھا جو روزہ کے وجوب کا مانع تھا یا اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا مباح تھا، پھر وہ عذر زائل ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا کہ اگر وہ حالت صبح کے وقت ہوتی تو روزہ واجب ہوتا. مثلا لڑکا جو دن میں کسی وقت بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا یا پاگل کو افاقہ ہوا یعنی مجنون کو افاقہ ہوا یا حیض والی عورت کو طہر ہوا یا مسافر اپنے گھر آیا اور روزہ رکھنے کے لائق ہے تو اس پر واجب ہے کہ جس قدر دن باقی ہے تب تک وہ ان سب باتوں سے باز رہے جو روزہ میں منع ہے. اور اسی طرح جس پر روزہ صبح کے وقت واجب ہوا اس لیے کہ وجوب کا سبب اور روزوں کی اہلیت موجود تھی لیکن وہ روزہ دار نہیں رہ سکتا، مثلا جان کر روزہ توڑ دیا یا شک کے روزے کو صبح کو کچھ کھا لیا پی لیا، پھر ظاہر ہوا کہ وہ ماہ رمضان کا دن تھا یا سحری کھاتے وقت یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی، پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے اور جو چیزیں روزہ میں منع ہیں ان سے پرہیز کرے. یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا تھا کہ سورج چھپ گیا اور اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا، اور اسی طرح وہ جس نے بطور خطا کی کسی کی زبردستی سے روزہ توڑ دیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے. یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے. بعد نے کہا ہے کہ امساک یعنی جو چیزیں روزہ میں منع ہیں ان کا چھوڑنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے. یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے. اور فقہ کا اجماع ہے حیض اور نفاس والی عورت اور مریض اور مسافر پر روزہ داروں کی مشابہت واجب نہیں. یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے. حیض والی عورت کے لیے اس باب میں اختلاف ہے کہ وہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر کھائے، یعنی سامنے لوگوں کے کھائے، روزہ داروں کے سامنے کھائے. بعضوں نے کہا ہے کہ یہ پوشیدہ کھائے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ظاہر کھائے، سامنے کھائے. اور مسافر اور مریض کے واسطے بالاتفاق ظاہر کھانا جائز ہے. یہ مسئلہ سراج الوحاد میں موجود ہے. جس شخص نے نفل روزہ شروع کر کے توڑ دیا تو اس کو قضا کرے. یہ مسئلہ ہدایت میں موجود ہے، خواہ اس کے جو ہے فعل سے روزہ ٹوٹا ہو یا اس کے فعل سے نہ ٹوٹا ہو. یہاں تک کہ اگر عورت نے نفل روزہ رکھا تھا پھر حیض ہو گیا تو وہ 2 روایتیں اس میں ہیں. ایسا یہ ہے کہ قضا واجب ہوگی. یہ مسئلہ نہایہ میں موجود ہے. اگر کوئی مظنون روزہ توڑ دے تو اس کی قضا میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے، اور مظنون سے یہ مراد ہے کہ کسی نے روزہ یا نماز اس گمان پر شروع کی تو اس پر واجب ہے کہ پھر ظاہر ہوا کہ اس پر واجب نہیں اور اس نے اس کو جان کر توڑ دیا تو ہمارے اصحاب ثلاثہ کا یہی قول ہے، اس پر قضا واجب نہ ہوگی. لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ کو تمام کرے، اور یہی خلاف ہے اس صورت میں کہ کسی نے کفارہ کا روزہ شروع کیا پھر اس روزہ کے درمیان میں ہی وہ مالدار ہو گیا اور اس نے روزوں کو عمدن توڑ دیا. یہ مسئلہ بدائع میں موجود ہے. اگر طلوع فجر کے بعد قضا کی نیت کی تو وہ روزہ قضا کی طرف سے صحیح نہ ہوگا. اب اس میں کلام ہے کہ وہ نفل بھی ہو جاتا ہے یا نہیں. امام نصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ نفل ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا لازم آئے گی. یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے. اور جس شخص نے تمام ماہ رمضان میں نہ روزہ رکھنے کی نیت کی نہ بے روزہ رہنے کی اس پر رمضان کی قضا لازم ہوگی. یہ مسئلہ ہدایت میں موجود ہے. اگر رمضان کے سوا اور کوئی روزہ توڑ دیا تو اس میں کفارہ لازم نہیں آتا. یہ مسئلہ کنز الدقائق میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے. روزہ توڑنے اور اظہار کا کفارہ اور ایک سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، خواہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو. اور اگر غلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہو تو برابر 2 مہینے کے متواتر مسلسل روزے رکھے. اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا دے، پھر مسکین کو 1 سا چھوارے یا
जौ या निस सा गेहूँ सब कुफारों में जो है कफ़ारा देने वाले उस हाल का एतबार किया जाता है जो कफ़ारा के अदा करने के वक़्त हो, ना उस हाल का ये कफ़ारा वाजिब होते हैं कि वक़्त था। बस अगर कफ़ारा अदा करते वक़्त कोई मुफलिस है तो उसको रोज़ा रखना जायज़ है। अगर कुछ कफ़ारा वाजिब होने के वक़्त वो मालदार था, अगरचे कफ़ारा वाजिब होने के वक़्त वो मालदार था, ये मसला खुलासा में मौजूद है। अगर किसी ने एक साल के माह रमज़ान के दिनों में कई बार मुजामत की और कफ़ारा न दिया तो उस पर एक कफ़ारा वाजिब होगा, और जो मुजामत की और कफ़ारा दिया फिर मुजामत की तो ज़ाहिर रिवायात का मुजब दूसरा कफ़ारा वाजिब होगा। ये मसला फ़तहुल क़दीर में मौजूद है। अगर एक दिन का रोज़ा तोड़ा और ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, फिर दूसरे दिन का रोज़ा तोड़ा फिर ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, फिर तीसरे दिन का रोज़ा तोड़ा फिर ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, फिर ग़ुलाम किसी और की मिल्क साबित हुआ तो उस पर कुछ वाजिब नहीं। अगर दूसरे ग़ुलाम का भी यही हाल है जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है तो भी कुछ वाजिब नहीं है। अगर तीसरा ग़ुलाम किसी और की मिल्क साबित हुआ तो एक ग़ुलाम आज़ाद करना वाजिब होगा, इस वास्ते कि जो कफ़ारा पहले दिया था माबाद का एवज़ नहीं हो सकता। अगर तीसरे ग़ुलाम का आज़ाद शुदा के साथ दूसरा ग़ुलाम भी किसी और की मिल्क साबित हुआ तो भी दोनों रोज़ों के एवज़ एक ही ग़ुलाम आज़ाद करेगा। और अगर इन दिनों के साथ किसी और की मिल्क साबित हुआ, यानी इन दिनों के साथ पहला ग़ुलाम भी किसी और की मिल्क साबित हुआ तो भी एक ही कफ़ारा वाजिब है। अगर पहला ग़ुलाम और तीसरा ग़ुलाम किसी और की मिल्क साबित हुआ तो सिर्फ तीसरे दिन के इवत एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा। और अगर 2 रमज़ानों में मुजामत की और पहला कफ़ारा नहीं दिया तो ज़ाहिरी रवायात के बामुजब हर जमा की वक़्त कफ़ारा लाजिम होगा। ये मसला बदाए में मौजूद है। अगर बादशाह पर कफ़ारा लाजिम हुआ और उसके पास माल हलाल है और किसी का कर्ज नहीं तो ग़ुलाम आज़ाद करने का फतवा दिया जाएगा। ये मसला बहर रैक ने लिखा है। अगर माह रमज़ान का महीना पांचशुबा के दिन शुरू हुआ और अरफा के जो है अरफा में भी पांचशुबा के दिन हुआ तो वो दिन अरफा का होगा, कुर्बानी का ना होगा। और अगर उस दिन कुर्बानी करेगा तो जायज़ ना होगी। और अगर उसको कोई कुर्बानी का दिन वो दिन जो है समझे और उस पर इत्माद करे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया कि तुम्हारी कुर्बानी का दिन वही है जो तुम्हारे रोज़ा का दिन है, तो इत्माद सही नहीं, इसलिए कि मुमकिन है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये अमर शायद उसी साल के वास्ते फरमाया हो, हमेशा के वास्ते ना फरमाया हो। ये मसला फतावा काजी खां और आलमगीरी में मौजूद है। उसकी फसल रोयतुल हलाल में जो रोज़े के फ़र्ज़ लाजिम होते हैं वो 13 किस्म के हैं। 7 इनमें से ऐसे हैं जिनको बराबर रखना वाजिब है, और वो ये है रमज़ान और कफ़ारा कत्ल, कफ़ारा ज़हार, कफ़ारा कसम और कफ़ारा रोज़ा, रमज़ान और नज़र मुअय्यन, रोज़ा किस्म मुअय्यन, और 6 रोज़े ऐसे हैं जिनको बराबर रखना वाजिब नहीं। और वो ये हैं रमज़ान के क़ज़ा, तमत्तो के रोज़े, अहराम में सर मुंडाने के कफ़ारा के रोज़े, अहराम में शिकार करने के लिए जज़ा के रोज़े, और ऐसी नज़र के रोज़े जिसमें कोई तयन न किया हो, और कसम के रोज़े अगर इस तरह कसम खाई कि अल्लाह मैं महीना भर के रोज़े रखूँगा। ये मसला बहर रैक में मौजूद है। अगरचे रमज़ान के क़ज़ा में बराबर रखने और न रखने का इख्तियार है, मगर बराबर रखना उनका मुस्तहब है ताकि जो है जल्द वो रोज़े उसके ज़िम्मा से साकित हो जाएँ। ये मसला सिराजुल विहार और आलमगीरी में मौजूद है। मालूम करना चाहिए कि लैलतुल क़द्र को तलाश करना मुस्तहब है और वो रात तमाम साल की रातों में अफजल है। ये मसला मिराज दुराया में है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये रवायत है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में होती है और ये नहीं मालूम हुआ कि कौन सी रात है, और आगे पीछे होती रहती है, और साहिबीन का भी यही कौल है, मगर उनके नज़दीक वो एक मुअय्यन रात है, आगे पीछे नहीं होती। मंजूमा और उसकी शुरू में यही मनकूल है जो मैंने अर्ज़ किया है, और ये फ़तहुल क़दीर बाबुल इत्काफ़ में भी ये मसाइल मौजूद है, और आलमगीरी बाबुल इत्काफ़ में भी है। यहाँ तक अगर किसी ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू लैलतुल क़द्र की रात में आज़ाद है, तो अगर रमज़ान के दाखिल होने से पहले कहा है तो जब रमज़ान के बाद शव्वाल का चाँद आएगा तो वो आज़ाद हो जाएगा, और अगर रमज़ान की एक रात गुजरने के बाद कहा है तो वो उस वक्त तक आज़ाद ना होगा जब तक साल आइंदा का रमज़ान गुजर कर शवाल का चाँद नज़र ना आ जाए, इसलिए कि ये एहतमाल कि शायद पहले रमज़ान की पहली ही रात में लैलतुल क़द्र हो चुकी हो और दूसरे साल की इख्तियार तारीख में हो, और साहिबीन जो है उनके नज़दीक जब साल आइंदा के रमज़ान की एक रात गुजरेगी तो वो आज़ाद हो जाएगा। ये मसला काफ़ी में भी मौजूद है, और मुल्क के बाहर में है कि इमाम अबू हनीफा का कौल हज है। ये मिराज दुराया में और फतावा आलमगीरी में मौजूद है, और इसी पर फतवा है। ये मसला मुहीद शख्सी ने लिखा है। नज़र जो अक्सर अवाम से इस तरह वाक़ होती है कि बाद सालिहीन की कब्रों पर जाते हैं, यानी औलिया की कब्रों पर दरबारों में जाते हैं, और वहाँ का पर्दा उठाकर जो कपड़ा लटकाया हुआ होता है उठाकर कहते हैं कि ऐ मेरे फलाने सैयद, ऐ मेरे फलाने पीर, ऐ मेरे फलाने बुजुर्ग, अगर मेरी हाजत पूरी करोगे तो तुम्हारे वास्ते मसलन इस कदर सोना दूंगा। तो ये नज़र बिल इजमा बातिल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर यूँ कहे कि या अल्लाह मैं तेरे
یا اللہ میں تیرے واسطے نظر کرتا ہوں، منت مانتا ہوں، اگر میرے بیمار کو شفا ہو جائے یا مثل اس کے کوئی اور کام ہو جائے تو میں ان فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا جو سیدہ نفیسہ یا مثل اس کے کسی اور درگاہ پر ہیں، یا وہاں کی مسجد کے واسطے بوریاں خرید دوں گا، یا وہاں کی روشنی کے واسطے تیل خریدوں گا، وہاں کے خادموں کو درہم دوں گا، اور اس قسم کی چیزیں جن میں فقیروں کو نفع اور اللہ کے واسطے نظر ہو، اور شیخ کا ذکر صرف اس واسطے ہو کہ وہ مستحقوں پر نظر کے صرف کرنے کا محل ہے تو جائز ہے، لیکن فقیروں کے سوا اوروں کو اس کا جو ہے دینا حلال نہیں ہے، اور اہل علم کو اور شیخ کے خادموں کو بھی اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فقیر ہو تو لے لے، اور جب یہ معلوم ہو چکا تو جاننا چاہیے کہ دراہم وغیرہ جو اولیاء کی قبروں پر ان سے تقرب حاصل کرنے کے واسطے لیے جاتے ہیں وہ بالاجماع حرام ہے، جب تک زندہ فقیروں پر ان کے صرف کا ارادہ نہ کیا جائے۔ یہ حکم بالاتفاق ہے، اور اس بلا میں بہت لوگ مبتلا ہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری باب الاعتکاف نہر الفیق اور بحر الریق میں موجود ہے۔ مجاہد نے اس بات کو مکروہ کہا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ رمضان آیا اور رمضان گیا اور کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں، شاید رمضان اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کے قول کو رد نہیں کیا، اور اصح یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے، یہ محی سختی میں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے فتاوی عالمگیر یا باقی کتب جات سے آپ کو مسائل روح شناس کرائے اعتکاف کے بارے میں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ٹی وی جو ہے کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، اور یہ مسائل فقہ کے جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسرا میرا ٹی وی ہے کرمانی ٹی وی، اس کو آپ سبسکرائب کریں، اس میں میں نے قرآن مجید تفسیر لکھی ہے، اپنی تفسیر کرمانی قرآن مجید کی، تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچے، آگے پہنچے، پھر اس کے بعد آگے پہنچے، دنیا میں پہنچے، تاکہ جو ہے لوگ پڑھیں گے، ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا، اور سننے دیکھنے والوں کو ثواب ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید اور فقہ اور تفسیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔